بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 11 ہماری پڑھائی کے حساب سے، اور کتاب میں اس کا نمبر ہے 19۔ نام ہے دنیا اسلام۔ یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کتابوں میں آتی ہے، ابو داؤد، نسائی اور احمد، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ ان میں یہ دعا آتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں برس، پاگل پن، کوڑھ کی بیماری اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ تو اس وقت جو ایک وبا ہے اس کے لیے بھی یہ دعا یقیناً مفید ہوگی، کیونکہ اس میں آ رہا ہے کہ تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی دعائیں، جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیے، آپ یہ حکم دیجئے، آپ اس سے روکیے، آپ یہ مانگیے۔ تو یہ دعائیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی ہیں جو خود اللہ نے بتائی ہیں۔ گویا اللہ نے بتایا کہ یہ مانگو مجھ سے، اور امت کو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ تو یہ اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں۔ تو بتائیے کہ کتنا اس میں تاثیر ہوگی اور کتنی قبولیت کے یہ قریب ہوگی۔ تو بھائی اس دعا کا ضرور اہتمام کریں، خاص طور سے اس زمانے میں۔ ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا اہتمام نصیب فرمائے، اوروں کو بھی ضرور بتائیے۔ آج کے حاصلات تعلم یہ ہیں: مجاز مرسل کی تعریف جان سکیں، ملی شاعری کی تعریف جان سکیں۔ دو چیزیں ہیں جی، یہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آج ہم۔ سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں جی۔ اس نظم میں مجاز مرسل کے طور پر کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ تو اب مجاز مرسل سمجھنا پڑے گا بھائی، کس بلا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے۔ تو اس کے حوالے سے کتاب کے صفحہ نمبر 136 پر نظم دنیا اسلام کی جو مشق چل رہی ہے اس میں یہ تفصیل موجود ہے، یہاں بھی میں نے لکھ دی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ درذیل شعر غور سے پڑھیے۔ نظارۂ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ نظارۂ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ اب دیکھیے اس شعر میں صرف پارک کی تفریح کر لینے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے، حالانکہ پارک تو تمام جہاں کے باغوں کا صرف ایک حصہ ہے، کل جہاں نہیں ہے۔ بس کل کے بدلے جزو کا نام لے کر اسے کل سمجھنا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں آ رہی ہے۔ دیکھیے تعریف مجاز مرسل کی دوسرے الفاظ میں، بالفاظ دیگر: وہ لفظ جسے کسی وجہ سے اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہو، وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے دریا بہہ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں دریا کا پانی بہہ رہا ہے، دریا خود نہیں بہہ رہا، پانی بہہ رہا ہے، اور پانی بہنے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دریا بہہ رہا ہے۔ تو یہ حقیقت میں تو پانی بہہ رہا تھا، لیکن حقیقت سے مجاز میں لے گئے اور کیا کہہ دیا؟ دریا بہہ رہا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے بازار سے سودا لے آؤ،
جبکہ حقیقت میں سودا پورے بازار سے نہیں بلکہ ایک آدھ دکان سے لیا جاتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ بھئی ایک آدھ دکان سے سودا لے آؤ, دکان سے جا کے سودا لے آؤ, لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ بازار سے سودا لے آؤ. تو اب یہ وہ لفظ ہے جسے اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اب بہت ساری جو ہے نا مجاز مرسل کی قسمیں ہیں. جیسے کل بول کر جز مراد لینا, جیسے یہی مثال ہے کہ بازار سے سودا لے آؤ, اس میں بازار جو کہ کل ہے وہ بولا ہے اور دکان جو کہ جز ہے وہ مراد لی گئی ہے. بازار سے سودا لے آؤ, اب بازار سے تو سودا نہیں آتا نا پورے بازار سے, اس کی ایک دکان سے ایک آدھ دکان سے سودا آئے گا. تو بازار ہے کل, کل, اور دکان ہے اس کا ایک حصہ, ایک جز. تو کل بول کر کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ جز مراد لیا جا رہا ہے. تو مجاز مرسل کی ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم اسی طرح ظرف بول کر مظروف مراد لینا. ظرف کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ہو, اور مظروف جو چیز کسی چیز میں ہو. مثلا سمجھیں دودھ جو ہے وہ مظروف ہوتا ہے اور برتن ظرف ہوتا ہے. یہ ظرف اور مظروف سمجھ لیجئے. ظرف برتن اور اس میں جو چیز ہے مثلا دودھ وہ کیا ہے؟ مظروف. تو ظرف بول کر مظروف مراد لینا. دیکھیے دریا بہہ رہا ہے, اب اس میں دریا جو کہ ظرف ہے وہ بول کر پانی جو کہ مظروف ہے وہ مراد لیا گیا ہے. دریا ظرف ہے, برتن کی طرح ہے نا, اس میں پانی بہہ رہا ہے, تو بولا جا رہا ہے دریا یعنی ظرف, اور اس سے مراد لیا جا رہا ہے اس کا پانی جو کہ مظروف ہے, جو اس کے اندر ہے. تو یہ بھی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے. اور بھی کئی قسمیں, تقریباً 24-26 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. مزید غور فرما لیجیے گا, سلائیڈ دوبارہ دونوں سن لیجیے گا, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. آگے انشاءاللہ تعالی سوال حل کرتے ہیں. سوال نمبر 7. تو سوال نمبر 7 کیا تھا بھائی؟ اس نظم میں مجاز مرسل کے طور پر کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ بتانا ہے. تو اب جواب ہے سوال نمبر 7 کا کہ اس میں مجاز مرسل کے طور پر استعمال کیے گئے الفاظ درج ذیل ہیں. 3 الفاظ ہم نے لیے ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے مغرب, کیا شعر میں آیا ہے نا کہ حکمت مغرب سے کیا ہے؟ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی. مغرب کی چال سے, سازش سے, حکمت سے ہماری قوم, مسلمان قوم کی یہ کیفیت ہو گئی کہ سب جدا جدا ہو گئے, الگ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب مغرب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد اہل مغرب ہیں. مغرب کی سمت میں, مغرب کی طرف رہنے والے لوگ, یورپین لوگ مراد ہیں. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا جا رہا ہے کہ مغرب سمجھیں برتن ہے, یہ ظرف ہے, اور یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہاں رہنے والے لوگ ہیں جو کہ مظروف ہیں, جو کہ سمجھیں کہ اس کے اندر کی چیز ہیں. تو مغرب بول کر اہل مغرب مراد لیا جا رہا ہے. تو یہ مجاز مرسل کی مثال ہے. یہاں پر ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے. دوسرا لفظ ہے مشرق. یہ کہاں آیا ہے؟ یہ نظم میں آیا ہے کہ ربط و ضبط ملت بیضاء مشرق کی نجات. مشرق کی نجات, مشرق تو ایک سمت کا نام ہے, ایک طرف کا نام ہے, ایک حصے کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو مشرق بول کر اہل مشرق مراد لیے جا رہے ہیں. اس سے مراد اہل مشرق ہیں. یہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ ظرف بول کر مظروف مراد لیا جا رہا ہے کہ مشرق تو ایک برتن ہے, ایک جگہ ہے, اس میں رہنے والے لوگ جو مظروف ہیں وہ مراد ہیں. بولا مشرق جا رہا ہے, مراد اہل مشرق لیا جا رہا ہے. تو ظرف بول کر مظروف مراد لیا جا رہا ہے. ایسے ہی خاک کاشغر, تیسرا ایک لفظ ہے مجاز مرسل کے طور پر جو استعمال ہوا ہے. خاک کاشغر کہاں آیا؟ یہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. خاک کاشغر, اس سے مراد کاشغر والے لوگ ہیں. یہاں لفظ کا مطلب تو یہ بنے گا کاشغر شہر کی زمین, جبکہ مراد کاشغر شہر کی زمین نہیں ہے بلکہ کاشغر شہر کی زمین پر رہنے والے لوگ. تو یہاں بھی ظرف بول کر
مظروف مراد لیا جا رہا ہے خاک کاشغر، کاشغر کی زمین بولی جا رہی ہے جو کہ ظرف ہے، وہ ایک برتن ہے، اور اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں اہل خاک کاشغر، کاشغر وہ مراد ہیں۔ تو ظرف بول کر مظروف مراد لیا جا رہا ہے، تو مجاز مرسل کی یہ بھی ایک مثال ہے اس نظم میں۔ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، ہم نے ابھی تین ہی لی ہیں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو دوبارہ اس کو سن لیجئے گا۔ جی، ملی شاعری بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے، جو اسی نظم دنیا اسلام کے صفحہ نمبر 136 پر یہاں انہوں نے دی ہوئی ہے تعریف۔ تو اسٹار بنا ہوا ہے ستارہ، وہاں دیکھیے گا، تو یہ لکھی ہوئے میں یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ ملی شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جس میں عالم اسلام کی ترقی اور فلاح کا ذکر ہو۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے قومی شاعری، ایک ہوتی ہے ملی شاعری۔ قومی شاعری پاکستان قوم، پاکستانی جو قوم ہے نا، اس کے حوالے سے کوئی شاعری ہو تو وہ قومی شاعری کہلائے گی۔ اور ملی شاعری پوری ملت اسلامیہ کے بارے میں جو شاعری ہو، اس کی ترقی اور فلاح کا جس میں ذکر ہو، تو وہ کیا کہلائے گی؟ ملی شاعری کہلائے گی۔ جیسے کہ یہ مثال یہ نظم ہی ہے، اس نظم میں صرف ایک کسی خطے کے رہنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ دنیا اسلام مثال ہے ملی شاعری کی، تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ملی شاعری اس میں پوری ملت اسلامیہ کی ترقی فلاح وغیرہ وغیرہ کا ذکر ہو۔ گھر کا کام آج کیا ہے جی؟ مجاز مرسل کی تعریف یاد کیجئے اور ملی شاعری کی تعریف یاد کیجئے۔ یہ تعریفات امتحانات میں آ سکتی ہیں، اہم ہیں، لہٰذا ضرور ان کو یاد کر لیجئے۔ آج اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔